الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ ہماری 17 اورینٹیشن کلاس ہے. اسکول کا 17 سیشن اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج کا یہ سیشن ہے. بغیر کسی تاخیر کے ہم باقاعدہ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. میں تلاوت قرآن مجید کے لیے چاہوں گا کہ ہمارے 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ محمد شہید آئیں اور محفل کو تلاوت قرآن مجید سے ملائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. الحمدللہ سے 17 ایئرس پہلے جو ہم نے اسکول کا سفر شروع کیا تھا، کہنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے 17 ایئرس، بٹ اٹ واز لانگ جرنی. سو الحمدللہ وہ آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کامیابی سے آگے بڑھائے. میں اور سر ساجد الحمدللہ ایک ساتھ ہم اس سفر کا آغاز کیا اور آگے بھی انشاءاللہ آپس کی اچھی بانڈنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے. سو سر ساجد پرنسپل آف دا اسکول ول کم and inshallah give orientation session to parents. Thank you so much. Sir Sadiq, please come on this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. First and foremost, I would like to thank everybody for joining us and giving us your precious time, because I know that nowadays it is hard to wake up for many people, and even some parents told me that at 11 o'clock it is early, but I can see here that many parents have come. And alhamdulillah, they are willing to get proper information about the school system. ہم اس سسٹم کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں گے، پھر میں آپ کو سسٹم کے بارے میں کچھ گائڈ کروں گا. اینڈ دین اف یو ہیو گاٹ اینی کائنڈ آف کوسچنز وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹو. تو دیکھیں، بچے کے لیے جب آپ اس کی اسکولنگ اسٹارٹ کرواتے ہیں تو اس سے بھی پہلے جو کام ہے جو گھر میں ہمارے ہونا چاہیے، وہ بچے کے ساتھ ہماری اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے. ہم بچے سے ہر بات کریں اور بچہ ہم سے ہر بات کرے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچے کو چھوٹا بچہ نہ سمجھیں اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بچہ آپ سے جو بات پوچھے آپ اس کو صحیح طریقے سے وہ بات بتائیں. بعض اوقات ہم بچہ سمجھ کے اس کو یا تو اگنور کر دیتے ہیں یا ہم اسے ادھوری یا جھوٹی بات بتا کے ٹال دیتے ہیں. بچے کو ہمیشہ مکمل بات بتائیں. اگر آپ بچے کے ساتھ یہ بیہیویئر رکھیں گے تو بچہ اپنی آٹومیٹیکلی چیزیں آپ سے شیئر کرنا شروع کر دے گا. آپ بھی اپنے دن بھر کی روٹین بچوں سے شیئر کیا کریں. گھر جائیں تو بچے کو بتائیں کہ آفس میں آپ کا دن کیسا رہا.
کبھی کسی حوالے سے کوئی بات ہو تو آپ انہیں بتایا کریں. ہمارے یہاں ایک عام، اس کا میں کہہ رہا ہوں تمام فیملیز کے لیے جنرلی اپلائی نہیں کر رہا، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کے درمیان اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. بچے جو ہے وہ اپنی بات ماں باپ سے نہیں کرتے، دوستوں سے کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ان کے دوست نہیں بنتے. تو آپ اپنا اسٹرانگ بانڈ جو ہے وہ کریٹ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اور آپ جو انفارمیشن بچے کو دیں گے وہ اوتھینٹک بھی ہوگی اور کریکٹ بھی ہوگی. آپ کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی انسان اسے کچھ بتائے تو اسے مس گائڈ بھی کر سکتا ہے. جب بچے کی اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس آر ریئلی کانشیس اباؤٹ دیئر اسٹڈیز. وہ ہر چیز کو لے کے کہ کلاس ٹیچر کیسا ہے، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، بچہ پروگریس کیسا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کے بہت سیریس ہوتے ہیں. نرسری کلاس میں تو سب سے زیادہ سیریس ہوتے ہیں. جب بچہ بڑی کلاسز کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے، اب اتنے سالوں کے ایکسپیرینس میں، آئی بی ٹیچنگ فار 22 ایئرز ناؤ، ان سالوں میں نے دیکھا ہے کہ بچے جیسے جیسے بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو ماں باپ کی دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے. ہم یہاں کالج بھی مینیج کر رہے ہیں، ہمارے پاس فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے بچے بھی ہیں، 9 میٹرک کے بچے بھی ہیں. جب ہم ان کے والدین سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں ہے، کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، یا یہ موبائل زیادہ استعمال کرتا ہے. تو جب شروع کی کلاسز میں جو انٹرسٹ میں پیرنٹس کا دیکھتا ہوں، وہ انٹرسٹ جیسے جیسے کلاسز بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ اسٹڈیز اور سیریس ہوتی چلی جاتی ہے. اگر فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے سال لیں یا 9 میٹرک کے سال لیں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ایئرز ہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بیسکس بھی امپورٹنٹ ہے اور وہاں سے ہی بچہ سب کچھ سیکھ کر آگے بڑھتا ہے. لیکن جب آپ کا بچہ بڑی کلاسز کی طرف جائے تو جیسی دلچسپی آپ ابھی رکھتے ہیں بچے کے لیے، یہ آپ کو مینٹین رکھنی ہے، اور یہ ہمیشہ جب تک بچہ پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے لگے رہنا ہے. اور اسے اس طریقے سے کریں کہ بچے آپ سے برزن بھی نہ ہوں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اتنا زیادہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ بچے ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. طریقے سے، سمجھداری سے بچوں کو ہینڈل کر کے ان کی اسٹڈیز کو ہمیشہ نظر میں رکھیں. اپنے مسائل انہیں بتائیں گے، ان کے مسائل ان سے سنیں گے تو بچے سمجھدار ہوں گے، اور جب بچے سمجھدار ہوں گے تو آٹومیٹیکلی وہ بچے جو ہیں ذمہ داری لیں گے، سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوگی. ایک اور چیز جو میرا اپنا ایکسپیرینس کہتا ہے، اور آپ لوگ بھی یہ بات جانتے ہوں گے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کی، ہم اسکول میں یہ دیکھتے ہیں کہ سیم سسٹم ہے، ایک جیسا پڑھایا جا رہا ہے، ایک جیسے اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ لڑکیوں کا رزلٹ دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ لڑکوں سے بہت زیادہ آگے ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. اس کی مثال یوں لے لیں کہ ابھی ہمارا 8 کلاس کا رزلٹ تھا، بچے کی 89% آئی، فرسٹ آنے والے بچے کی. اور جب اسے لڑکوں میں دیکھا گیا دونوں سیکشنز میں تو وہ ہائیسٹ پرسنٹیج 89 تھی، اور بہت سارے ایون گریڈ اور بھی تھے. لیکن میں نے سوچا کہ کمپیئر کرتا ہوں کہ گرلز کے ساتھ اگر اس لڑکے کا کمپٹیشن کیا جائے تو یہ کون سے نمبر پر آئے گا. تو جب میں نے گرلز کا رزلٹ دیکھا تو ان میں ہائیسٹ پرسنٹیج 97 تھی، اور اس لڑکے کو اگر گرلز کی کلاس میں لے جایا جاتا تو وہ 15ویں نمبر پہ آنے والا لڑکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں. مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے بینگ پیرنٹس ہم لوگ رسپانسبل ہیں. کیسے، تھوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں. جب ہم گھر میں دیکھتے ہیں چھوٹی بچی اگر 7-8 سال کی بھی ہے، ہم اسے شروع کر دیتے ہیں کام کروانا. بیٹا دسترخوان لگا دیں، بیٹا جوتے پالش کر لیں، بیٹا پانی لے کر آ جائیں، بیٹا یہ کر لیں وہ کر لیں. لڑکی سے ہم کام کروانا شروع کرتے ہیں اور وہ کرتی بھی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اس کی نیچر بن جاتی ہے کہ اسے جو بات کہی جاتی ہے وہ اسے مانتی ہے اور وہ کام کر لیتی ہے، یا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو سیریس لیتی ہے اور وہ اس کام کو کرتی ہے. اس کے برعکس ہماری سوسائٹی میں لڑکوں کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ لڑکا بنے گا. جب آپ بچے کو ذمہ دار بنانے کے لیے اسے کام دیں گے اور اسے ذمہ دار بنائیں گے تو وہ بنے گا. جب آپ اسے نہیں بنائیں گے اور آپ اپنے ایک ٹریڈیشنل وے میں ہی اس کو لے کے چلتے رہیں گے تو یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے تعلیم کے معاملے میں آج کل کے دور میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور یہ کئی عرصے سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ کسی بھی بورڈ کا پاکستان کو اٹھا کے رزلٹ دیکھیں، آپ کو موسٹلی ٹاپ 3 جو ہے وہ لڑکیاں ہی نظر آئیں گی. ہمارے کالج میں بھی ہم جب بھی رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں تو جو سب سے ٹاپ پر رزلٹ ہوتا ہے وہ کسی لڑکی کا ہی ہوتا ہے. ابھی بھی 88% آنے والی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لڑکی ہی ہے. اور لڑکوں کا اگر رزلٹ دیکھیں تو ان میں اور لڑکیوں کے رزلٹ میں بہت زیادہ گیپ ہے.
سو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ بچے کے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کریں، اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو گھر کے کام کرنا ہے، مختلف کام دیں اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ ان کو سیریس ہو کے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے ایک بہت بہتر اسٹیپ ہوگا۔ کسی بھی اسکول کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہمارا کیا پیٹرن ہونا چاہیے، ہمیں کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری فرینچائزز ہیں، ان فرینچائزز کو لے کے چلا جا رہا ہے، لیکن کوئی فرینچائز شہر کے کسی حصے میں اگر کامیاب ہے بھی تو وہ گلشن حدیث میں کامیاب نہیں ہے۔ اسکول چلانا اس شخص کے بس کی بات ہے جس نے کبھی خود پڑھایا ہو، اسے تجربہ ہو، وہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس پیسہ ہو اور وہ یہ سوچے کہ میں ایک بلڈنگ بھی خرید سکتا ہوں، اسے جو ہے بہت اچھا فرنش بھی کر سکتا ہوں، اسٹاف بھی ہائر کر سکتا ہوں، لیکن جب وہ اسکول چلائے گا تو جیسا اب تک بہت زیادہ اسکولوں میں دیکھا گیا ہے، یہ ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایسا ایکسپیریمنٹ جو آپ میں ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ تو اسکول سلیکٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اسکول کا ہیڈ کون ہے، اسے چلانے والا شخص کون ہے۔ پریپ 1 میں صرف 6 تختیاں پڑھائی جاتی ہیں، پھر 7ویں تختی سے لے کے 16ویں تختی تک جو ہے وہ پریپ 2 میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح پریپ 1 اور پریپ 2 میں بچے نورانی قاعدہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ 1 کلاس سے اما پارا ہجوں کے ساتھ اور روانی دونوں طریقے سے کروایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 کلاس میں کچھ پڑھاتے ہیں، 3 میں، اور 4 میں آ کے تمام بچوں کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہم نے جب سسٹم شروع کیا تھا تو ظاہر ہے کسی بھی پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں سال لگتے ہیں۔ یہ سسٹم تو ہمارا بہت پہلے سٹارٹ ہوا، لیکن جو بچے ہمارے پریپ 1 میں موجود تھے اس سال آج یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 6 سالوں کے بعد ان بچوں نے اپنا قرآن مکمل کیا، اور یہ اسکول میں ہی مکمل ہوا۔ تمام بچوں کا جو ناظرہ تھا دیکھ کے تجوید کے ساتھ پڑھنا، وہ اسکول میں الحمدللہ اچھے طریقے سے مکمل ہوا۔ اس میں سے وہ بچے پیچھے رہ گئے جو آؤٹ سائڈرز، ہم ہر سال اگر ایڈمیشن لیتے ہیں، جیسے 3 کلاس میں اگر بچہ ایڈمیشن کے لیے آیا اور اس نے اپنا انٹرنس ٹیسٹ کلیئر کیا ہے، لیکن وہ بچہ ہمارے تجوید کے سلیبس کے مطابق نہیں پڑھا ہوا، ہو سکتا ہے اس نے ابھی وہ نورانی قاعدے پہ ہو اور ہم نے اس کو 10 سپارے پڑھانے ہوں، تو ایسی سچویشن میں پھر ہم ان کے والدین کو واضح طور پہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اس بچے کا ایڈمیشن تو لے رہے ہیں، لیکن اسے قرآن کمپلیٹ کروانا ہماری ذمہ داری نہیں، کیونکہ اب بچہ اگر 3 کلاس میں آ رہا ہے تو وہ پریپ 1 پریپ 2 1 2 یہ 4 سالوں کی چیزیں نہیں پڑھی، اور یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم اسے وہ پچھلے سالوں کا پڑھا سکیں۔ تو جو بچے پریپ 1 سے لے کے 4 کلاس تک پڑھتے ہیں تو ان کا الحمدللہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی بہت بڑی آسانی ہے۔ جب بچے کو آپ ہوم ورک کرواتے ہیں تو ہوم ورک میں سب سے پہلے آپ نے تجوید اس کو ریوائز کرنا ہے۔ جب آپ اس کی ہوم ورک ڈائری دیکھیں تو اس میں آپ سب سے پہلے اوپر تجوید کی ہی ڈائری مینشن ہوگی، تو اس سے وہ سن لیا کیجیے کہ وہ آپ کو کیسے سنا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کو اچھا ہی سنائے گا۔ اگر آپ روزانہ اس سے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسے الگ سے قاری رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے دا ہولی قرآن ود ٹرانسلیشن فرام کلاس 5 to 8۔ 4 پہ جب قرآن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو 5 6 7 8 ان میں ہم کچھ مخصوص قرآنی صورتیں ہیں جو لیتے ہیں اور انہیں ترجمے کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، جس سے بچوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کافی حد تک قرآن کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، انہیں بیسک ایٹ لیسٹ سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ باقی جو رہ جاتا ہے وہ اس کو خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے جب اسکول اسٹارٹ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم باقی تمام سبجیکٹس پڑھا رہے تھے، بایو کیمسٹری، فزکس، میتھس، سائنس ہم پڑھا رہے، جنرل سائنس کلاسز کی، تو جب ہم باقی مشکل سبجیکٹس پڑھا رہے تھے، لیکن کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی اسکول میں قرآن کو ایز اے میجر سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا، تو ہم نے یہ سوچا کہ سب سے اہم کتاب جس کو سمجھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں دین کی بھی صحیح سمجھ آئے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا عمل عام زندگی میں کیا ہے۔ تو یہ بچوں کو بتانے کے لیے ہم نے قرآن کا سبجیکٹ رکھا، اور الحمدللہ اب تک اس کا بہت اچھا رزلٹ ہمیں ملا ہے، جس سے بچوں کو بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں، اپنے دین کے بارے میں ان کی جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے اس چیز کو لے کے چلنا ہے۔ ایجوکیشن ود اسلامک ویلیوز کے اوپر 2 پوائنٹ سے ہی کنیکٹڈ تھا۔ کمپیوٹر پریکٹیکلز فرام کلاس 1 to کلاس 10،
کمپیوٹر جو ہے وہ پریکٹیکل ہے اور پیور پریکٹیکل ہے. کوئی ہمارا کمپیوٹر کا ریٹن ورک نہیں ہے. آپ کو کمپیوٹر کی نہ بک ملے گی نہ کاپی ملے گی, بلکہ ہماری جو کمپیوٹر لیب ہے جس میں 36 اسٹوڈنٹس بیٹھ سکتے ہیں, وہ وہاں آتے ہیں, اپنے پریکٹیکل پرفارم کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بچے 1 کلاس سے لے کے میٹرک کلاس تک کے اپنے پریکٹیکل پرفارم کرتے ہیں اور ان کا پورا پریکٹیکل بیس ہی ہے. ابھی تو بچے ہمارے پاس بیسک چیزیں کر رہے تھے اس سال تک, یعنی ہم نے انہیں پاور پوائنٹ, ایکسل, ورڈ اور پینٹ وغیرہ کروایا تھا. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسے پائتھن اور ادر لینگویجز کی طرف بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ. جنرل سائنس پریکٹیکل فرام کلاس 4 to 8 4 to میٹرک. آپ دیکھیں عام طور پہ اسکولز میں 9th اور میٹرک میں پہلی دفعہ بچہ لیب میں جاتا ہے اور وہ چیزوں سے انٹروڈیوس ہوتا ہے کہ یہ کیا, اس چیز کا کیا نام ہے, اس چیز کا کیا نام ہے. لیکن ہمارے ہر چیپٹر کے بعد یا ہر اسسمنٹ میں ایک پریکٹیکل بچوں کے لیے لازمی رکھا گیا ہے جو وہ سائنس لیب میں جا کے پرفارم کرتے ہیں. اور وہ پریکٹیکل آپ کو ان کی پریکٹیکل فائل کے اندر پرنٹڈ ملے گا. آپ جب پریکٹیکل فائل ان کی جنرل سائنس کی فائل دیکھیں گے تو ایک چیپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گا کہ آپ کو وہاں ایکٹیویٹی بھی نظر آئے گی اور پریکٹیکل بھی نظر آئے گا. وہ ایکٹیویٹی اور وہ پریکٹیکل ان کا ایگزام میں کنڈکٹ بھی کیا جاتا ہے. ٹیچنگ ویا آڈیو ویڈیو ایڈس. دیکھیں آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ واسٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو بچوں کو موبائل گیم کھیلنے کے لیے دیتے ہیں یا پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ موبائل استعمال کرتا ہے, کمپیوٹر استعمال کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا. تو آپ اسی چیز کو پروڈکٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں. جتنے بھی چیپٹرز آپ کو دیے جا رہے ہیں بکس میں 5 کلاس تک, ان تمام چیپٹرز میں بار کوڈ لگا ہوا ہے. اگر آپ اس بار کوڈ کو اسکین کریں گے تو وہ آپ کو اسکینر اس یوٹیوب ویڈیو تک لے جائے گا جو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے. جاوید پبلیشرز والوں نے اس پہ بہت کام کیا. مجھے ان کی بکس اس حوالے سے اچھی لگی تو میں نے ان کی بکس نرسری کلاس سے لے کے 5 کلاس تک جو ان کی اب تک تیار ہو چکی ہیں وہ آپ پیرنٹس کے لیے اویلیبل ہیں. آپ اس جو ویڈیو پروگرام ہے یا آڈیو پروگرام ہے اس کو استعمال کریں, اس کو سن لیں, بچے کو بھی سنوائیں تو اس کو ٹاپک زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. کلاس ٹیچرس پروموشن along with the students. آئی تھنک یہ میرا اپنا ہی آئیڈیا تھا اور یہ دوسرے میں نے کہیں نہیں دیکھا, کیونکہ دیکھیں ایک چیز سمجھے گا کہ اگر ایک ٹیچر کو میں پریپ 2 کلاس کے لیے ٹرین کر دیتا ہوں تو یہ میرے لیے آسانی ہے. میرے لیے کیسے آسانی ہے کہ اگلے سال بھی اس نے پریپ 2 پڑھانی ہے, تیسرے سال بھی وہ پریپ 2 کلاس ہی پڑھائیں گی, پھر پریپ 2 پڑھائیں گی. تو بس میں نے ایک دفعہ ان کو بتا دیا کہ پریپ 2 میں کیسے پڑھاتے ہیں, تو یہ میرا کام آسان ہو گیا. اور اسکولس میں یہی سسٹم ہے کہ جس کلاس کی ایک ٹیچر ہے وہ پرٹیکولرلی اسی کلاس کو پڑھاتی ہیں. لیکن اپنے اسکول میں نے سسٹم کو چینج کیا بچوں کی آسانی کے لیے, اپنی آسانی کو نہیں ذہن میں رکھا. ٹیچر جب پریپ 2 کلاس میں بچوں کو پڑھائیں گی اور بچے پاس ہو کے 1 کلاس میں جائیں گے تو وہ ٹیچر ان کے ساتھ جائیں گے. جب وہ بچے 1 کلاس سے 2 میں جائیں گے تو ٹیچر پھر ان کے ساتھ جائیں گے. ابھی میرا اپنا بیٹا 3 کلاس میں پڑھتا ہے, تو جو ٹیچر اب وہ 4 میں چلے جائیں گے اینول ایگزام کے بعد, تو جس ٹیچر نے انہیں ابھی 3 کلاس میں پڑھایا ہے وہ ان کی پریپ 1 کی ٹیچر ہے, یعنی ان کے ساتھ انہیں پریپ 1 پریپ 2 1 2 3 یعنی اس مطلب وہ ان کے ساتھ 5 سال گزار چکے ہیں. تو یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جس سے ان کی کلاس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے لیے مجھے تو محنت کرنی پڑتی ہے کہ جب ٹیچر اگلی کلاس کو پڑھائیں گے تو اب 3 کلاس کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے, 3 کلاس کے لیے ٹریننگ کیا ہونی چاہیے, اس کے لیے نوٹس کیا بننے چاہیے, وہ سب نئے سرے سے کام ہوتا ہے. اس میں میرے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ مجھے ہر ٹیچر کو چیک کرنا ہے, لیکن میرا پریشر تو اپنی جگہ اس کو میں اگنور کر دیتا ہوں. لیکن اس سے بچوں کا فائدہ ہے, ٹیچر کا فائدہ. اب اگر ایک بچہ کہ آپ نے کسی ٹیچر کو 1 کلاس میں کوئی بات بتائی ہوگی کہ میرے بچے کو ایسے لے کے چلیں, تو اسے 5 کلاس تک بھی پتا ہوگا کہ اس بچے کو مجھے ایسے لے کے چلنا ہے. اگر بچے کی ٹیچر چینج ہو جائیں گے تو آپ کو نئی ٹیچر کو جا کے دوبارہ سے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بتانا پڑے گا. تو ٹیچرس کی پروموشن بچوں کے ساتھ ضروری ہے. اور ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہیں, گریجویٹ یا ماسٹرس ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کے لیے مشکل کام نہیں کہ اگر وہ 1 کو پڑھا سکتے ہیں تو وہ 4 کو بھی پڑھا سکتے ہیں, وہ 7 کو بھی پڑھا سکتے ہیں. اور یہ سسٹم ان کا 8 کلاس تک چلتا ہے. یعنی ابھی ہمارے پاس جو 8 کلاس پڑھ رہی ہے, جو ان کی ٹیچر میم سبینہ جو انہیں 6 7 8 میں پڑھا کر آئیں گی,
اب ہم انہیں پیچھے کسی 4-5 میں دوبارہ بھیجیں گے. انہوں نے اتنا عرصہ ان بچوں کو پڑھایا. تو اور جو 7 کی ٹیچر ہے وہ 8 میں آ جائیں گے. جب ان کا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ پیچھے کسی کلاس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس سسٹم سے جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا ٹیچرز نے بھی ریزسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کسی بھی ڈیسیجن کو لینے سے پہلے میرا اپنا پیٹرن یہ ہے کہ میں پیپر ورک اپنا کمپلیٹ کرتا ہوں. میں نے بیٹھ کے یہ لکھا کہ مجھے اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا اور مجھے اس سے کیا کیا نقصان ہوگا. اس میں جو مجھے نقصان نظر آئے کہ اگر ایک ٹیچر کلاس کو پڑھا رہے ہیں تو اگر کسی دن اس نے چھٹی کی تو وہ کلاس خالی رہے گی. تو اس کا سولوشن یہ تھا کہ ہمیں ایکسٹرا ٹیچرز ایسے رکھنے چاہیے جو فکسرز لے سکتے ہوں کلاسز میں. تو ہمارے پاس ہر سیکشن کے اندر ایسے ایکسٹرا ٹیچرز بھی موجود ہیں کہ اگر کسی دن کسی ایمرجنسی کی وجہ سے کوئی ٹیچر ایبسنٹ ہو تو جو آلٹرنیٹ ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں وہ کلاسز دیتے ہیں. تو اس طرح کلاس ہماری خالی نہیں رہتی. تو اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. بچے کی سائیکالوجی جو ہے وہ ٹیچر سمجھتی ہے. بچے کی ہر چیز پہ فوکس ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ٹیچر نے اب اس کو جب کئی سالوں تک لے کے چلنا ہے تو اسے ایک دفعہ رائٹنگ کے اوپر محنت کر لیں تاکہ وہ بچہ ہمیشہ صحیح رائٹنگ کرتا رہے. بچے کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا یہ ٹیچر کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. تو جب وہ پڑھا رہے ہوتی ہوں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ایسا کون سا کام ہے جو میں بچے کو دوں تو وہ خود کر لیں گے, جو ایسا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتے تو میں انہیں کرواؤں. تو یہ بہت اس میں بینیفٹ زیادہ تھے. ایک آدھ ڈرا بیکس کے علاوہ اس کو بھی اوور کم کیا جا سکتا تھا. تو اس وجہ سے یہ سسٹم رکھا گیا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس ٹیچرس کا ٹرن اوور بہت ہی کم ہوتا ہے. اور ہمارے پاس بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور اس کی دونوں چیزیں ریزن ہوتی ہیں. اچھی سیلری بھی ریزن ہے لیکن اسکول کا انوائرمنٹ اچھا ہونا بھی ایک ریزن ہے. یعنی بہت ساری ٹیچرز ہمیں یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف آپ کے اسکول سے اسی لیے نہیں جاتے کیونکہ آپ کے اسکول کا انوائرمنٹ ہمارے والدین کے لیے اطمینان کا باعث ہے, وہ ہمیں کہیں اور جاب کرنے نہیں دیتے. یہ اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ بچے جو چیز دیکھیں گے وہ وہی چیز سیکھیں گے. اگر اسکول میں ٹیچرز پہ ہی اپنے معاملات صحیح نہ ہوں, وہ بچوں کے سامنے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے ان کی نظر میں ہوتی ہے تو بچے وہی چیزیں سیکھیں گے. اگر ہم ایک اچھا رول ماڈل بنیں گے اور بچوں کو دکھائیں گے تو بچے وہی چیزیں سیکھیں گے. یہی سیم بات پیرنٹس کے لیے بھی ہے. ہم بچوں کو سکھاتے کیسے ہیں؟ ہمارا ایکشن بچے کو سکھاتا ہے, ہمارے الفاظ بچوں کو نہیں سکھاتے. ایک شخص نے ایک جملہ کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ بچوں کی آنکھیں ہوتی ہیں ان کے کان نہیں ہوتے. پھر انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا آپ جو نصیحت بچے کو کریں گے زبانی وہ اسے نہیں سنے گا, اس پہ عمل نہیں کرے گا, لیکن جو عمل آپ کریں گے اور وہ آپ کو دیکھے گا وہ اس پہ عمل کرے گا. جیسے چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر میں خود جھوٹ بولوں گا, میرا بچہ سامنے موجود ہے گھر میں دیکھے گا مجھے, ڈیفینیٹلی وہ بھی جھوٹ بولے گا. میں نہیں بولوں گا, میرا بچہ بھی نہیں بولے گا. میں اپنے بچے کو 10 دفعہ سمجھاؤں کہ بیٹا نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے, لیکن میں خود گھر میں نماز پڑھوں, میرا بچہ کبھی مسجد نہیں جائے گا. لیکن میں بچے کو نہ کہوں نماز پڑھنے کا, لیکن میں خود پابندی سے جاتا ہوں, بچہ خود شوق سے میرے ساتھ جانا شروع کر دیتا. تو ہم بچوں کو جب سکھانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو عملی نمونہ پیش کریں, پریکٹیکلی وہ کام بچے کے سامنے کریں تاکہ بچے ہمیں دیکھ کے سیکھیں. دین ڈیلی اسپوکن لینگویج کلاس فرام 1 to میٹرک, ہمارا اسپوکن لینگویج کا پراپر کورس ہے جس کے نوٹس ہیں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اسی لیے الحمدللہ ہمارے بچے اسکول پریمیسز میں انگلش ہی بولتے ہیں. کبھی اردو بول لیتے ہیں لیکن ریسٹرکشن ہے. زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے انگلش بلوائیں, کیونکہ یہ بات میں جانتا ہوں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا پیٹرن کیا ہے. There is only one way to learn any language and that way is to speak, only speak. If you want to learn any language, you just have to speak. اگر آپ اسے بولنا شروع کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آئے گی and there will be a time when you will be speaking that language perfectly. یہی طریقہ بچوں کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. انہیں ایٹماسفیئر دیا جاتا ہے, ٹیچرس کلاس میں انگلش بولتے ہیں بچوں سے, اور بچوں کو بھی باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بولیں, کیونکہ ان کی پوری ایجوکیشن انگلش میں, تو وہ پھر کیسے اس کو جو ہے سمجھیں گے اور یاد کریں گے. بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بک میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کو سمجھ سکیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم ٹرانسلیشن نہیں کرواتے بچوں کو. آئی تھنک اس کے اوپر ڈبیٹس ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ کروانی چاہیے, میں کہتا ہوں نہیں کروانی چاہیے. اس پہ الگ بحث ہے, لیکن میرے خیال سے بچے کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ اس کو سمجھ سکے کہ کیا لکھا ہوں.
اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے پڑھا ہے تو یہ اس کا مطلب کیا تھا. اس کو ٹرانسلیشن کا محتاج نہیں بنانا چاہیے. ہمارا اس کا رزلٹ میرے حساب سے تو زیادہ اچھا نکلتا ہے اگر ہم ٹرانسلیشن سے بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں, کیونکہ جب وہ کسی انگریز سے بات کرے گا یا وہ انٹرنیشنلی کسی سے جگہ کام کرے گا تو وہ اگلا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے تھوڑی بتائے گا, وہ تو صرف اپنی بات کرے گا تو اس کو ڈائریکٹلی سمجھنا ہوگا. تو یہ ٹریننگ اس کی اسکول سے اسٹارٹ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے نیکسٹ ہے ریگولر انگلش لینگویج اسائنمنٹس ویا نیٹو اسپیکرس ویڈیوز. جو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ نیٹو اسپیکرس کی ویڈیوز واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو بھیجی جائیں گی. وہ اسائنمنٹ آپ گھر پہ بچوں سے کروائیں گے. اس کا بھی بینیفٹ یہ ہے کہ جب وہ ریگولرلی نیٹو اسپیکرس کو سنیں گے تو انہیں یہ ڈفرینس بھی پتہ لگے گا کہ امریکن ایکسینٹ کیا ہے, برٹش ایکسینٹ کیا ہے, انڈین ایکسینٹ کیا چیز ہے, آسٹریلین ایکسینٹ کیسا ہوتا ہے. مختلف ایکسینٹ سے بھی وہ فیملیئر ہوگا. دوسرا یہ کہ جو نیٹو اسپیکر انفارمیشن دے گا وہ یقیناً نان نیٹو اسپیکر نہیں دے سکتا. تو جب وہ کلاس سے پڑھ کے جاتے ہیں پھر نیٹو اسپیکر سے بھی پڑھیں تو ان کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ کلیئر ہوگی. ویکلی ٹیسٹ سسٹم ہے ہمارا, ہر ہفتے ٹیسٹ لیا جاتا ہے, لیکن اس کو بچوں کے لیے اور ٹیچرس کے لیے مشکل نہیں کرتے. ایک ہفتے ٹیسٹ لیتے ہیں اور ایک ہفتے ٹیسٹ نہیں لیتے, اور جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی آپ کو پراپر طریقے سے دیا جائے گا. کیونکہ ہمارا رزلٹ بنانے کا پروسیس بہت آسان ہے, یعنی اس کے لیے مجھے بھی کچھ نہیں کرنا, ٹیچرس نے بھی نہیں کرنا. ٹیچرس چیک کر کے بس اسکول بریج پہ اپنے نمبر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ہم اسے صرف رزلٹ جنریٹ کر کے پیرنٹس کے دیتے ہیں. جیسے مختلف سسٹمز کے اندر ہوتا ہے کہ باقاعدہ کلاس رزلٹ شیٹ بنتی ہے, پھر بچوں کی انڈیویجول شیٹ بنتی ہے, پھر وہ انڈیویجول شیٹ کلاس شیٹ چیک ہوتی ہے, اور وہ بہت لمبا پروسیس ہے. ہمارے لیے پروسیس نہیں ہے کیونکہ یہ پورا پروسیس ہم ختم کر چکے ہیں اسکول بیس کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد. جو آپ کے بچے کا ٹیسٹ ہوا 1-2 دن کے اندر چیک ہوگا, اس کے نمبر اسکول بیس پہ اپلوڈ ہو جائیں گے. پھر جب پورے ویک کے ٹیسٹ ہو جائیں گے تو ہم منڈے, ٹیوزڈے یا وینسڈے تک اس کو پبلش کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بچے کی اس ہفتے کی پرفارمنس کیسی تھی. پری پرائمری سیکشن میں ہم اتنے زیادہ ٹیسٹ نہیں لیتے. پری پرائمری سیکشن میں منتھلی بیسس پہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, اور وہ بھی اس کے لیے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا, وہ ایک قسم کا ٹیچر کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹر کلاس میں جا کے اچانک بچوں سے ریکگنیشن, ڈکٹیشن, ووکیبلری وغیرہ پوچھتی ہیں اور بچوں کو نمبر دیتی ہیں. وہ کوآرڈینیٹر ہی کنڈکٹ کرتے ہیں, جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بچوں کو کتنا سمجھ آیا, ٹیچر نے کیسا پڑھایا ہے کلاس میں. آپ لوگوں کے لیے وہ آپ کے بچے کا رزلٹ ہوتا ہوگا, لیکن ہمارے لیے وہ ہمارے ٹیچر کا رزلٹ ہے کہ ٹیچر نے کیسا پڑھایا. ہم ٹیچر کی پرفارمنس کو اس سے اسس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا پڑھا رہی ہیں, ان کی کلاس میں بچوں کی پروگریس کیسے جا رہی ہے. فریکوینٹ اسسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن ہیں. فرسٹ اسسمنٹ ہوگا, ویکلی ٹیسٹ ہوں گے, مڈ ٹرم ایگزام ہوگا, سیکنڈ اسسمنٹ ہوگا اور اینول ایگزام ہوگا. اور ہر ایگزام سے پہلے اور بعد میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی کنڈکٹ کی ہے. اچھا, کچھ چیزیں ہمارے اسکول میں بچوں کے لیے فری ہیں, ہم ان کے لیے الگ سے چارجز نہیں لیتے. جیسے اسکول بریج ایک ایپ ہے جس میں ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں لیتے, لیکن ہم ہر مہینے اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو اس کے لیے پے کرتے ہیں, پر اسٹوڈنٹ پے کرتے ہیں. تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے فیس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے جو کراٹے کلاس ہے اور جو کراٹے انسٹرکٹر ہمارے پاس آتے ہیں, ہم انہیں منتھلی بیسس پہ جو ہے وہ پے کرتے ہیں, لیکن کراٹے کی بھی کسی قسم کی فی ہم نے ایڈ نہیں کی. لیب ہم نے ابھی 2 سال پہلے بنوائی تھی اور اچھی خاصی بڑی لیب بنوائی, اور ہم نے لیب کے کسی قسم کے چارجز جو ہے وہ ایڈ نہیں کیے فیس میں. سائنس لیب بچے یوز کرتے ہیں, اس کے کسی قسم کے چارجز نہیں دیے جاتے. جو کلر ڈیز ہوتے ہیں, یہ مجھے معلوم ہے کہ سسٹم ہوتا ہے کہ کلر ڈے کے لیے چیزیں بچوں سے منگوائی جاتی ہیں, یا کلر ڈے کے لیے جو ہے وہ ڈیکوریشن کا سامان ہوگا یا کچھ کھانے پینے کو بچے لے کر آتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے اوپر نہیں ہے. لنچ جو آپ ریگولر بھیجتے ہیں کلر ڈے پہ آپ وہی بھیجیں گے, باقی پوری اسکول کی ڈیکوریشن بچوں کو جو دینا ہے وہ اسکول مینجمنٹ کی طرف. آپ سے کسی قسم کے کوئی ہڈن چارجز نہیں دیے جائیں گے. جو آپ کو منتھلی فی بتائی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی آپ سے کسی قسم کی پورے سال ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی. جب فی کا انکریمنٹ ہے وہ بھی سال پورا ہونے پہ کیا جائے گا, یعنی جیسے ابھی نیو سیشن آیا ہے تو 10% فی انکریز ہوتی ہے تو وہ انکریمنٹ لگے گا. اب تک جو پیرنٹس ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں بہت سالوں سے, وہ یہ ہماری اس نیچر کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو سال کے اینول چارجز لے لیے جاتے ہیں اور جو اس کے بعد ہماری
منتھلی فی ہے صرف وہی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی یا کسی بھی قسم کی چیز کے لیے کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے, نہ ہی اچانک پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ پے کریں. بورڈ کی فیس ہوتی ہے 9 میٹرک کے بچوں کی, جو ظاہر ہے بورڈ کو ہی جاتی ہے, اس کا واچر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں, جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ پے کی جاتی ہے 9 میٹرک کے بچوں کے لیے, اور لیکن وہ ڈائریکٹ بورڈ کو ہی پے کی جاتی ہے. وہ ایگزیکٹ اتنی ہی چارج کی جاتی ہے جتنا کہ بورڈ ہمیں کہے گا. فار ایگزامپل اگر 2300 ہے تو ہم 2300 ہی چارج کریں گے, اس سے جو ہے وہ زیادہ چارج نہیں کریں گے. پکنک جو ہے ارینج کی جاتی ہے, اس پکنک پہ پھر پیرنٹس کی مرضی ہے, اگر وہ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں یا نہ بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے کچھ چارجز جو اس ٹائم ڈیسائڈ کیے جاتے ہیں وہ صرف پکنک چارجز ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کی مرضی پہ, اگر آپ نہیں پے کرنا چاہتے, بچے کو نہیں بھیجنا چاہتے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے بچے کو بھیجنا. The next is 6 weekends, 6 پیرنٹ ٹیچرس میٹنگ ہوتی ہیں, ایک اسسمنٹ سے پہلے اور ایک اسسمنٹ کے بعد. اسسمنٹ سے پہلے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ویکلی ٹیسٹ ہے اس کی پروگریس کے بارے میں بات کر لی جائے, اور اسسمنٹ کے بعد تاکہ پورے اسسمنٹ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. بچے کا بیگ بہت ہلکا ہے, اس چیز کو آپ پیرنٹ سمجھ لیجیے گا, پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بچے کا بیگ آپ اس کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے لے لیں گے. ٹائم ٹیبل اس کا اسکول پیج پہ موجود ہے, آپ کبھی بھی ایکسٹرا بکس کاپیز نہیں لیجیے گا. میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اچھے طریقے سے ایسا ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ آپ کو بچے کی 1 یا 2 کاپیز اور بکس بھیجنی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں بھیجنا آپ نے. یعنی اگر فار ایگزامپل منڈے ہے اور کلاس 1 کی میں بات کروں تو آپ کو ایک اسپیشل سینٹینس کی فائل بھیجنی ہے, اردو کی بک اور کاپی بھیجنی ہے, اور ایک ٹیسٹ کاپی بھیجنی ہے. اب یہ اتنی کم چیزیں ہیں کہ بچہ اس بیگ کو آرام سے اٹھا سکتا ہے, اسے کوئی دقت نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. ورنہ میں نے یہ دیکھا یہاں پر پیرنٹس آپ لوگ آتے تھے تو ہم آپ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کا پچھلے اسکول والا بیگ لا کے دکھائیں, تو میں نے دیکھا تھا ایک 1 کلاس کی بچی کی, اس کا اتنا بھاری بیگ, اور جب میں نے اس بیگ کو اٹھایا تو وہ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا. میں تو پریشان ہو گیا کہ بچی کیسے اٹھا رہی. پھر میں نے اس سے پوچھا, بیٹا آپ یہ جو ہے وہ ساری بکس کاپیز لے جاتی تھی اسکول, کرتے ہیں ہم روزانہ ساری بکس کاپیز لے جاتے ہیں, اور ان کا ٹائم ٹیبل جو ان کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا اس میں ایک ہی دن میں سارے سبجیکٹ لکھے ہوئے تھے, ایک پیریڈ کے حساب سے. تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی اور پریشانی والی بات تھی کہ بچے اتنا بھاری بیگ کیسے اٹھائیں گے. اگر بچہ بھاری بیگ اٹھاتا ہے, کیونکہ ان کی گروئنگ ایج ہے, یہ ڈائریکٹ ان کی جو ہے وہ ہائٹ پہ افیکٹ کرے گا, ان کا قد نہیں بڑھے گا. اس طرح خدا نہ خواستہ ان کو ریڑھ کی ہڈی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اتنا بھاری بیگ اٹھانے کا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایجوکیشن زیادہ کتابوں سے آتی ہے, موٹی کاپیوں سے, موٹی کتابوں سے, مہنگی کتابوں سے آتی ہے. تعلیم کا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تعلیم ایک, اگر آپ سنٹیکس بک بورڈ کی بک اٹھا کے اس کو بھی بہت اچھا پڑھائیں گے تو وہ بھی بچے کے لیے ہے. بہت مہنگی کتاب 4000 کی کتاب بچے کی اچھی پڑھائی کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا کوالیفائڈ ٹیچر ہونا ضروری ہے, پراپر کام کرنا ضروری ہے, پراپر لرننگ ضروری ہے. تو جو ان کا ٹائم ٹیبل ڈیزائن کیا گیا ہے وہ میں نے بڑی محنت سے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے, جس میں کم سے کم کتابیں اور کم سے کم کاپیز جو ہیں وہ منگوائی جاتی ہیں. تو آپ بکس اور کاپی ہمیشہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے منگوائیں. آپ کے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہو, آپ سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے اسکول بل ڈاؤن لوڈ کیا, جب آپ اسے لاگ ان کریں گے تو اس میں ٹائم ٹیبل کے آپشن پہ جائیں, 500 دن کا ٹائم ٹیبل وہاں موجود ہوگا. آپ اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے بکس کاپی بچے کے بیگ میں ڈال دیں, یا بچے کو یہ رسپانسبل بنا دیں کہ وہ رات سونے سے پہلے اپنا بیگ جو ہے وہ مینیج کر کے سوئے. تو آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ میں سے کچھ والدین کو پچھلے اسکول میں یہ شکایت ہو کہ ہمارے بچے کا اتنا بھاری بیگ کیوں ہوتا تھا, آپ کی شکایت یہاں ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے آپ کا کوآپریشن چاہیے ہوگا. کئی بچوں کو مجھے پرسنلی ڈیل کرنا پڑتا ہے, میں کلاس میں راؤنڈ پہ جاتا ہوں تو جس بچے کا مجھے ذرا ہیوی بیگ نظر آتا ہے میں اسی ٹائم کھول کے پھر بچے کو ڈیل کرتا ہوں کہ آپ ساری بکس کاپیز کیوں لے کر آئیں. جب میں نے آپ کو ایک اچھا ٹائم ٹیبل بنا کے دیا اور آپ کو میں نے کہا ہے کہ بکس کاپیز ٹائم ٹیبل کے حساب سے لے کر آئیں یا آپ ایکسٹرا بکس کاپیز کیوں لے کر آئیں, تو وہ تو ہم ڈیل کرتے ہیں. لیکن اگر ڈیل پیرنٹس بھی آپ اس کو اس بات کو مانیٹر کریں گے تو ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی اور بچے کے لیے بھی بہتر. ہوم ورک بھی اور واٹس ایپ, جتنے بھی ہوم ورک آپ کو ملے گا وہ واٹس ایپ کے تھرو ملے گا. اب میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں, ٹیکنالوجی کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. آنے والے دور میں آپ کے بچے نے جو جاب کرنی ہے, جو کام کرنا ہے, اس کا واسطہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کرے گا. جب آپ اس کو اس چیز سے ہٹا نہیں سکتے تو کرنا کیا ہے کہ اس کو افیکٹو یوز کریں, صحیح اس کا
استعمال کر رہا ہے، تاکہ آپ بعد میں پچھتائیں بھی نہ، لیکن بچہ آپ کا چیزوں سے فیملیئر ہو، اس کو پتہ ہو کہ کون سی چیز کیسے استعمال کی جاتی ہے۔ جو ہوم ورک ہم پہلے بچوں کو لکھواتے تھے وہ بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس تھا، یعنی ایک ڈائری ہے، اس ڈائری میں پری پرائمری سیکشن کی ٹیچر باقاعدہ بیٹھ کے ہوم ورک لکھتی تھی۔ آپ سوچیں کلاس میں 30-32 بچوں کی ڈائری لکھنا، وہ کہنے کو تو ایک صفحہ ہے، لیکن ہر پیرنٹ کے پاس بالکل صاف ستھری ڈائری جانی چاہیے، 32 پیجز کی ایک جن میں صاف ستھرے لکھنا، اور وہ بھی اسکول ٹائمنگ میں پھر بچے کو دینا ہے واپس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آرام سے اگر ایک بچے پہ ٹیچر 2 منٹ بھی لگائیں گی تو آپ بتائیں 1 گھنٹہ ٹیچر کا ضائع ہوا، بچے کا بھی ضائع ہوا۔ اسی طریقے سے اگر آپ 1 to 3 کلاس سے لے کے میٹرک تک ٹیچر نے بورڈ پہ لکھا، پھر وہ راؤنڈ لے کر چیک کریے بچے نے پراپر لکھا یا نہیں لکھا، پھر وہ لکھا اس پہ ٹیچر نے چیک کیا، سائن کیا، ڈائری واپس کی، اٹ از آلسو اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس۔ پھر جب وہ ڈائری گھر ڈالیے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے اس کو مٹا نہ دیں۔ خاص طور پہ ہمارے پاس لڑکوں میں یہ ایشو آتا تھا کہ ٹیسٹ دیا چیپٹر 5 کا، پیرنٹس کی کال آتی تھی کہ آپ نے تو چیپٹر 1 کا ٹیسٹ دیا تھا، آپ نے چیپٹر 5 کا ٹیسٹ کیوں دیا؟ ہم کہتے تھے نہیں ایسا تو نہیں، ہم نے پھر بچے کی ڈائری نکال کے دیکھی تو بچے نے گھر جانے سے پہلے اپنی مرضی سے اس کو چیپٹر 5 سے مٹا کے چیپٹر 1 کر دیا۔ اب ہم کیا کریں اس کو؟ یہ تو نہیں روکا جا سکتا، اس پروسیس کو ختم نہیں کر سکتے، تو اب ہم نے ڈائری ختم کر دی، واٹس ایپ کے ذریعے دیتے ہیں۔ اب بچہ زیادہ سے زیادہ اس ڈائری کو کیا کر سکتا ہے؟ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس ڈائری کو چینج نہیں کر سکتا ہے، ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی اس ڈائری کے اندر۔ جو میں نے ڈائری بھیجی ہے ایگزیکٹ آپ کو وہی ڈائری ملے گی۔ اور نیکسٹ ڈے پہ جب بچے اپنی ڈائری لے کر آتے تھے تو ہم چیک کرتے تھے کہ پیرنٹ سگنیچر ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈائری لکھنا، ڈائری لکھوانا، ڈائری کو چیک کرنا، پھر اگلے دن دوبارہ دیکھنا ڈائری کو کہ پیرنٹ سگنیچر ہے یا نہیں، اور پھر اس میں چینجز ہونا، یہ سارا پروسیس بہت کمپلیکیٹڈ تھا۔ آسان یہ ہے کہ میں نے آپ کو ڈائری بھیجی، آپ کو ڈائریکٹ ڈائری مل گئی۔ جب آپ کو ڈائری ڈائریکٹ آپ کے واٹس ایپ پر ملے گی، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کیا ہوم ورک ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ ایڈ کروا دوں کہ زیادہ تر ہم پریفر کرتے ہیں، ہم بلکہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے گھر پہ آپ سے خود پڑھیں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ بچوں کو نہیں پڑھا پاتے، آپ نے ٹیوشن لگوایا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ٹیوشن ٹیچر کا نمبر بھی گروپ میں ایڈ کروا دیں تاکہ انہیں بھی ڈائریکٹ ڈائری مل جائے گا، وہ بھی ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فیملی میں سے ایک ہی نمبر ہمارے کانٹیکٹ میں، اگر فرض کریں کہ آپ کے گھر میں 4 موبائل فون ہیں اور آپ چاروں ممبرس جو ہے وہ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب کو ایڈ کر دیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تاکہ کسی بھی بندے کو جو ہے وہ ہوم ورک مل سکے اور روزانہ کام جو ہے وہ اسموتھلی ہو سکے۔ یہی ڈائری آپ کو اسکول برج پہ بھی مل جاتی ہے۔ اگر بچہ آپ کا واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کرے گا وہ اسکول برج سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، ایپ سے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد میں اسپیشل ایمفیسس آن ہینڈ رائٹنگ۔ سب سے پہلے ٹیچرس کو ہینڈ رائٹنگ سکھائی جاتی ہے، جو ٹیچرز اپوائنٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں تو باقاعدہ ان کی رائٹنگ کلاسز ہوتی ہیں، ان کو رائٹنگ سکھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹیچرس بچوں کو رائٹنگ سکھاتے ہیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میری جتنی صلاحیت ہوگی میرا بچہ اتنا ہی جانے گا۔ اگر میری اپنی رائٹنگ صحیح نہیں ہے تو میرے بچے کی بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں خیر دنیا میں تو اس پہ اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے اور ہمیں اپنے سسٹم کے حساب سے چلنا پڑتا ہے کہ 9 میٹرک کے ایگزام میں بچوں کا موسٹلی رائٹنگ کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کیسا پیپر ہے، کس طرح کی رائٹنگ ہے، اور زیادہ تر مارکس اس پیج پہ دیے جاتے ہیں، تو شروع سے بچوں کی رائٹنگ پہ ہم فوکس کرتے ہیں۔ منتھلی اردو اینڈ انگلش پریزنٹیشنس بچوں کے کانفیڈنس کے لیے، ان کی کلاس میں اسلامیات پریزنٹیشن ہوتی ہے جو اردو میں ہے اور انگلش پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور یہ ہر بچے کے لیے لازمی ہے کہ وہ کلاس میں کھڑا ہو کے اسے پریزنٹ کرے۔ منتھلی فی سسٹم جون اینڈ جولائی جو ہے وہ ایڈوانس میں چارج نہیں کیے جاتے، یعنی وہ منتھلی ہی چارج کیے جاتے ہیں۔ جون کی فیس جون میں لی جاتی ہے اور جولائی کی فیس جولائی میں لی جاتی ہے۔ کراٹے کلاسز ہیں بوائز کی فٹنس کے لیے، کراٹے کلاسز ہیں 1 to میٹرک۔ ہمارا بہت ارادہ ہے کہ ہم گرلس کی بھی کراٹے کلاسز اسٹارٹ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں کوئی پراپر فیمیل انسٹرکٹر نہیں ملی اب تک کہ ہم انہیں اسٹارٹ کر سکیں، لیکن بوائز کے ہیں ہمارے پراپر انسٹرکٹر ہیں، تو الحمدللہ وہ بچوں کو 1 سے لے کے میٹرک تک کے بچوں کو کراٹے کلاسز اسکول میں کرواتے ہیں۔ اسپورٹس ڈے ہمارا ہوتا ہے اسی کمپلیکس کالج میں ہم بچوں کو لے کر آتے ہیں، یہاں پہ ہم ان کے اسپورٹس ڈے بھی کنڈکٹ کرتے ہیں۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی یہیں کمپلیکس میں کی جاتی ہیں۔ گرلس اور بوائز کی کلاسز شروع سے ہی الگ ہیں۔ پچھلے سال تک تو ہمارا یہ تھا کہ نرسری، پریپ 1 اور پریپ 2 میں ایک سیکشن ہمارا گرلز اور بوائز کے لیے ہوتا تھا،
یعنی اے سیکشن جو ہے وہ گرلس کا ہے، بی سیکشن بوائز کا ہے، لیکن سی سیکشن جو پری پرائمری سیکشن میں تھا وہ ہمارا کو ہوتا تھا، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں بیٹھتے تھے. لیکن اس سال ہم نے وہ بھی سپریٹ کر دیا. اب 2 سیکشن نرسری کلاس کے لڑکیوں کے ہوں گے اور 2 سیکشن نرسری کلاس کے لڑکوں کے ہوں گے. تو وہ نرسری کلاس سے ہی بالکل سپریٹ پڑھیں گے. ہمارے جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں جو 7 8 کے لڑکے ہیں، اگر انہوں نے پری نرسری سے بھی ہمارے اسکول میں پڑھا ہے تو انہیں ہماری گرل سیکشن کی لڑکیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے وہ کسی اور اسکول میں پڑھتی ہیں، کیونکہ نہ ہی ان کا رزلٹ ان کے سامنے اناؤنس ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان کے سامنے ہوتی ہیں، نہ ہی ان کو کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں بوائز کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے. ہر ایکٹیویٹی لڑکوں کی اور لڑکیوں کی بالکل سپریٹ کی جاتی ہے. اس حوالے سے جو ہے والدین اچھا فیل کرتے ہیں، ہمیں خود بھی اچھا لگتا ہے اور بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ کو ایجوکیشن کچھ لوگ ڈبیٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے، لیکن میں تو اپنی زندگی میں اس کا نقصان ہی زیادہ دیکھتا ہوں. یونیورسٹی میں ہم ساتھ پڑھتے تھے، اتنے بڑے تھے کو ایجوکیشن کی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. نہ بچے بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے، بچیاں بھی نہیں ہوتی، اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں سب چیزیں جانتے ہیں. اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ تربیت بہت ضروری چیز ہے. ہر دور میں ضروری تھی، لیکن اب اس لحاظ سے کہ بچوں کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں بچے تو انہیں چیزوں کا زیادہ پتہ ہے. تو ہم انہیں جس حوالے سے بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اچھا رکھ سکتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو گرلز بوائز کلاسز جو ہے وہ ہم نے سیپریٹ رکھی ہوئی ہیں. گرلز اور بوائز کی پکنک جو ہے وہ بھی سیپریٹ ہوتی ہے. یہاں کچھ ایسے پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو ضروری ہیں، ادروائز آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. پنکچویلٹی کے حساب سے بتا دیں کہ اسکول ٹائمنگ جو آپ کے بچے کے سیکشن کی لکھی ہے آپ اس سے 10 منٹ پہلے بھیجیے گا. یہ ہم نے اسٹارٹ کیا کہ ہم گیٹ بند کر دیتے ہیں. تو پہلے پیرنٹس کو ہم نے کافی عرصے تک سمجھاتے رہے لیکن رزلٹ نہیں آ رہا تھا. تو ہم نے پھر گیٹ بند کیا اور پیرنٹ بھی بیچارے پریشان باہر کھڑے رہتے تھے. اچھا نہیں لگتا تھا ہمیں، لیکن ہمیں یہ اسٹیپ لینا پڑا. ہارڈ ڈیسیجن تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ٹائم پہ آنے لگے. تو آپ بھی پلیز بچوں کو ٹائم پہ بھیجیے گا، کیونکہ اگر بچہ 8:30 کا ٹائم ہے تو وہ 8:25 پہلے اس کو گیٹ بند ملے گا. پھر باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو پرنسپل آفس بلاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بس بچے کو بھیجتے ہیں. تو 10 منٹ پہلے اگر بھیج دیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی، ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی. یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اسکول جو ہے نا وہ صرف آپ کے بچے کو یہ نہیں سکھا رہا کہ کاپی میں کام کیسے لکھنا ہے یا رائٹنگ کیسے کرنی ہے، ریڈنگ کیسے کرنی ہے. بچے کو ڈسپلن زندگی میں سکھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے ڈسپلن ہی چاہیے. آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کریں گے، اگر آپ ڈسپلن ہیں تو آپ کی ترقی کے چانسز دوسروں سے زیادہ ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ پیچھے اس لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے ڈسپلن نہیں ہوتے. تو بچوں کو اگر ہم اسکول سے ہی ڈسپلن بنائیں گے تو بچوں کو یہ ساری زندگی کام آئے گا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہماری مدر ہمیں کبھی بھی اسکول سے چھٹی نہیں کرنے دیتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسکول کے 16 سال اگر ہو گئے تو ان میں نے کتنی چھٹیاں کی ہیں یہ میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہوں. یعنی الحمدللہ نہیں کرتے ہم لوگ چھٹی، کیونکہ وہ نیچر اس طرح کی ہے. حالانکہ اگر سوچا جائے کہ بھائی 5 کوآرڈینیٹرز ہیں، اپنے اپنے سیکشنز کو دیکھ رہے ہیں، کسی دن نہ جاؤ اسکول تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ فطرتاً چیز اندر ایسی آ گئی کہ گھر میں بے چینی رہتی. ٹائم پہ بھی جانا ہے، بلکہ ایکسٹرا ٹائم لگا کے 3 ساڑھے 3 4 بجے واپس گھر آتے ہیں. بچے جو ہے وہ 1:30 بجے چلے جاتے ہیں، ٹیچر 2:15 بجے جاتے ہیں. کبھی کام زیادہ ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، 4 ساڑھے 4 بجے گھر آتے ہیں. کبھی جلدی کام ختم ہو جاتا ہے تو جلدی بھی آ جاتے ہیں، جیسے 3 بجے تک آ گئے. لیکن یہ نیچر نہیں ہے کہ گھر پہ ریلیکس کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں اور اسکول چل رہا ہے. ایسا مطلب کرنا بھی چاہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ایسی نیچر بن گئی کہ نہیں کر سکتے. تو یہ کہاں سے آئی؟ اس کا کریڈٹ میں اپنی مدر کو دوں گا جنہوں نے بالکل ہر وقت ٹائم پر جو ہے وہ اسکول دے جانا. تو اگر آپ اپنے بچے کو تھینک یو سو مچ اگر آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے اسکول، ریگولرلی بھیجیں گے، یہ بیسیکلی آپ اس کو ایک ذمہ دار شخص بنا رہے ہیں. پریکٹیکل لائف کے لیے آپ اس کو پریپیئر کر رہے ہیں. تو بعض پیرنٹس اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، ہمارے پاس ہیں ایسے پیرنٹس. میجورٹی پیرنٹس الحمدللہ اچھے ہیں جو بچوں کو ریگولرلی بھیجتے ہیں، لیکن کچھ پیرنٹس ہیں، میں بڑا
حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ کیسے وہ اپنے بچوں کو اتنے سکون سے چھٹی کروا لیتے ہیں. پورے سال کی جو ان کی اٹینڈنس دیکھیں تو وہ 40% نکلے گی, 30% نکلے گی. بار بار کہنے پہ بھی ان کے نہیں چینج ہو رہا ہوتا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, وہ بچے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بچے اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم فیل ہونے پہ پاس تو نہیں کرتے. اب وہ بچہ فیل ہے تو میں کیا کروں, میں اس کو زبردستی خود سے نمبر دے کے تو پاس نہیں کروں گا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے بچے کی تربیت کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ چھٹی کرنے کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے. ایک مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے اور مجھے اس کی بات کتنی پسند آئی, اور اس کے بچے بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہم سے پڑھ کے گئے. 11th گریڈ ان کا بیٹا لے کر آیا ہے میٹرک کلاس میں. وہ بچہ, اس کا بازو ٹوٹا تھا اور اس کی مدر اسے لے کر آئی اسکول. جس دن بازو ٹوٹا تھا اس کے نیکسٹ ڈے پلسٹر چڑھا ہوا تھا اور آفس لے کر آ گئے. میں نے کہا آپ اسے کیوں لے کر آئے ہیں, اس کا تو بازو ٹوٹا ہوا ہے, یہ کیسے پڑھے گا بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا جب یہ اس ٹوٹے میں بازو کے ساتھ گھر میں بہن بھائیوں سے لڑائیاں کر سکتا ہے تو کلاس میں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا. تو مجھے اچھا لگا بہت زیادہ. پھر میں نے کلاس ٹیچر کو اور بچوں کو جا کے اسپیشلی کہا کہ آپ احتیاط کیجیے گا, اسے چوٹ لگے گی, خیال رکھیے گا اس کا. لیکن وہ بچہ بالکل ریگولر آتا رہا, اس نے چھٹی نہیں کی. ابھی 3 کلاس کا ایک بچہ ہے, 3C میں پڑھتا ہے, وہ بچہ جل گیا تھا, اس کا پورا بازو جلا ہوا تھا اور گرم پانی اس پہ گر گیا تھا. تو اسی پچھلے 2-3 مہینے پہلے کی بات بتا. میں کلاس میں گیا تو بچہ بالکل سیپریٹ بیٹھا ہوا ہے, پورا اس کا بازو جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ جلا ہوا. میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ بچہ اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں کیسے کلاس میں آیا. کہہ رہی یہ پیرنٹس اسے بھیجتے ہیں اور یہ خود بھی کہتا ہے کہ میں اسکول جاؤں گا. تو یہ مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں جو کانشیس پیرنٹس ہیں, جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, وہ اس حالت میں بھی اسکول آتے ہیں. تو جو اگر یہ کہے کہ میں صبح خاتون یا ہسبینڈ یہ کہے کہ ہم صبح اٹھ نہیں سکے تو ہم نے بچے کو اسکول نہیں بھیجا, یا وین ڈرائیور نے پک نہیں کیا تو ہم نے بچے کو اسکول نہیں بھیجا, کہ ہماری کوئی گھر میں شادی تھی تو ہم نے بچے کو نہیں بھیجا, تو یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنے سارے کام کریں, لیکن اسکول کے 5 گھنٹے آپ فکس کریں کہ بس اس گھنٹے میں ہم نے کچھ نہیں کرنا. اسکول کے بعد ساری شادیاں اٹینڈ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے پروگرامس اٹینڈ کریں, لیکن بچہ ہر کنڈیشن میں ان 5 گھنٹوں میں اسکول میں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ آپ اس کو سکھا رہے ہیں کہ اپنی جاب کو سیریس کیسے لیا جاتا ہے. اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہم اپنی جاب کو کیسے سیریس لیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے, ہماری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو بچے کو اسکول ٹائمنگ کے حساب سے ریگولرلی بھیجیں گے اور 10 منٹ پہلے بھیجیں گے. اس میں باقی پوائنٹس تو میں آپ سے آلریڈی پیچھے ڈسکس کر چکا ہوں. ہم پیج ٹرن کرتے ہیں. یہ پری پرائمری کے بچوں کے لیے ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہاں لیٹرس لکھے ہیں, خیر آپ اس کی اردو لکھی ہوئی پہ نہیں جائیے گا, میں نے اوپر آپ کو ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے. بچوں کو فونیٹک ساؤنڈس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے اور ٹیچرس کو بھی اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹیچرس کو فونیٹک ساؤنڈ آتے ہیں. ساؤنڈ سے یہ ہوتا ہے جیسے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب آپ عربک پڑھتے ہیں, قاعدہ پڑھتے ہیں, تو آپ اس کے مخارج سیکھتے ہیں پہلی ترتیب میں. جب بچہ اس پہلی ترتیب کو اچھے طریقے سے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے گا تو آگے کا اس کا پورا پروسیس صحیح ہو جائے گا. حالانکہ دیکھیں ہم لوگ عرب لوگ نہیں ہیں, ہم اجمی لوگ ہیں, لیکن آپ کو پاکستان میں کتنے سارے جو ہے وہ قرآ ایسے ملیں گے جو بہت اچھی کیئر کرتے ہیں, بالکل عرب لوگوں کی طرح. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اس کی بیسک کو صحیح پڑھا, پہلی تختی کو انہوں نے صحیح پڑھا, پھر اس کے رولز ریگولیشن کو صحیح سے سیکھا. یہی چیز تمام زبانوں کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے. اگر آپ انگلش کو صحیح ایکسنٹ کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا پہلا جو بیسک ہے وہ آپ کو صحیح سیکھنا پڑے گا, اور وہی چیز ٹیچرز بچوں کو کرواتے ہیں کلاسوں میں. تو یہ فونیٹک ساؤنڈس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. لیٹرس کا نام بھی بتاتے ہیں, لیکن جب اسپیلنگ کرواتے ہیں تو فونیٹک ساؤنڈ سے ہی کرواتے ہیں. اسکول برج آپ کے نیکسٹ پیج پہ پیج 4 پہ آئیے گا, لاسٹ ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک اسکول برج ایپ ہے. اسکول برج ایپ آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گے. ابھی آپ اسے لاگ ان نہیں کیجیے گا کیونکہ آپ تمام پیرنٹس کے نمبر ہم نے کلاس روم میں کنورٹ نہیں کیے. یہ ہم کلاس میں کنورٹ کریں گے جب ہماری ریسیپشن کلاس کا رزلٹ آ جائے گا, اور ریسیپشن کلاس جب پریپ 1 میں چلی جائے گی تو ہم نیو ایڈمیشنس کو جو ہے وہ ریسیپشن کلاس میں ایڈ کریں گے, یا جو بچہ جس کلاس میں ایڈمٹ ہوا ہے وہ اسے اس کلاس میں ایڈ کیا جائے گا. ابھی ہم نے آپ کے بچے کا پورا ڈیٹا اسکول برج پہ انٹر کر دیا, صرف اس کو رجسٹر کیا, ابھی اس کا ایڈمیشن نہیں کیا ہم نے.
تو وہ تو ایک دن کا کام ہے، سنگل پیج پر ہو جائے گا، لیکن اب اس کی وجہ سے آپ ابھی اسکول پیج لاگ ان نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جب آپ اسکول پیج لاگ ان کر سکیں گے تو میں آپ کو گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں بتا دوں گا، آپ اس ٹائم یہ ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا. آپ سب سے پہلے جب اسکول میں ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اسکول کا کوڈ 1040 ہے لکھا ہوا ہے نیچے، آپ دیکھ لیجیے. آپ اسکول کوڈ 1040 لگائیں گے، پھر اس کے بعد اپنا CNIC نمبر لگائیں گے ڈیش کے ساتھ، اور پھر اپنا انیشیل پاسورڈ آپ کا 12345 ہے. آپ اس پاسورڈ کو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ لاگ ان ہو جائیں گے. اگر آپ کا ایک بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے یا 4 بچے پڑھتے ہیں، آپ کو سب کا ڈیٹا سامنے نظر آ رہا ہوگا. جیسے کہ یہاں ابھی میں نے اپنے بیٹے کا لیا محمد علی 2 کلاس کا لاسٹ ایئر کا یہ، تو اس میں آپ دیکھیں آپ کو نوٹیفیکیشن یہاں مل رہا ہے، اٹینڈنس مل رہی ہے، ہوم ورک مل رہا ہے. اب ہم نے اس میں ایک فیچر اور ایڈ کروا دیا، وہ اپلیکیشن کا ہے. آپ اپلیکیشن بھی یہیں سبمٹ کروا سکتے ہیں. پھر یہ ہمارا کووڈ کے دنوں میں زوم اور جو گوگل میٹ کا کلاسز جہاں ہوا کرتی تھی، خیر ابھی آن لائن کلاسز کی آج کل ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ فیچر اویلیبل ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہوا تو ہم دوبارہ آن لائن کلاسز دے سکیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا فی واچر کی پوری ڈیٹیل یہاں ہے. فی لیجر آپ کو مل جائے گا. ٹائم ٹیبل پہ کلک کریں گے تو 500 دنوں کا ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے آ جائے گا. سلیبس اسسمنٹ وائز یہاں پہ ملتا ہے. ایگزامس کی ڈیٹ شیٹس ہیں، ریزلٹس ہیں. اچھا بک لسٹ اور لائبریری نہیں ہے، کانٹیکٹ ہمارے پوری انفارمیشن یہاں پہ. یہ اسکول برج آپ کے لیے بہت فائدہ مند اس لحاظ سے ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کی پروگریس کو چیک کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیسا پرفارم کر رہا ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے بچے کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آپ کو آنیسٹلی دیا جائے گا. ایسا کبھی بھی کوئی ٹیچر نہیں کریں گی کہ وہ اسے مٹائیں، خود صحیح کریں یا زیادہ نمبر دے دیں. یہ والا کام ہمارے اسکول میں نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ان کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیلنا. آپ کو واضح بتانا ہے کہ کیا لرننگ ہم پوری محنت کر رہے ہیں، ہم اسے سب کچھ پڑھا رہے ہیں. پھر آگے اگر اس میں کچھ کمی بیشی تو ہم آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ بھی اپنے طور پہ جو محنت کر سکتے ہیں کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو یا والدین کو خوش کرنے کے لیے اچھے نمبر دے کے چلے جائیں. اس کا سراسر نقصان آپ کو ہی ہوگا. ایسے کیسز میں دیکھ چکا ہوں اپنے اسکول میں، جو ایڈمیشن باہر سے آئے تھے، 2 بہنیں تھیں اس سال میٹرک کر کے چلی گئی ہیں. جب وہ ہمارے اسکول میں آئیں، میں نے ان کے پیرنٹس کو بلوایا کچھ ٹیسٹ کے بعد. میں نے کہا آپ کے بچے بالکل نہیں پڑھتے، سارے ٹیسٹ پڑھاتے ہوئے. تو وہ اتنا حیران ہو گیا. انہوں نے کہا میری پڑھنے والی بچی ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس نے ریپورٹ کا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہے، آپ دیکھیں انہوں نے نہیں پڑھا. تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہ 1 کلاس سے لے کے 8 کلاس تک فرسٹ سیکنڈ آتی رہی ہیں اپنی کلاسز میں، اور وہ ہمارے پاس فیل تھی. میں نے کہا شاید نہیں ہوں گی تو ایسا ہوگا. پھر میں نے ڈائریکٹ جا کر بچوں سے بات کی. میں نے کہا یہ مجھے زیادہ بہتر پرابلم کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہوا. میں نے ان سے جا کے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے وہاں ہمیں 2-3 چیپٹر کرواتے تھے، ایگزام سے پہلے ہمیں نشان لگوا دیتے تھے کہ یہ امپورٹنٹ ہے بچے ایگزام کرتا ہے، تو ہم ایسے فرسٹ سیکنڈ آ جاتے تھے. تو اب دیکھیں جب آپ کو پیپر سے پہلے بھی امپورٹنٹ بتا دیا، پیپر میں بھی لوز مارکنگ کی، تو نمبر تو اچھے آ گئے. والدین تو مطمئن ہو جائیں گے، بچے بھی خوش ہو جائیں گے. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا جب وہ 9 میٹرک میں جائیں گے تو پھنس جائیں گے. تو وہ مجھے خود کہہ رہی تھی کہ سر آپ کی اسکول کی بچوں میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق ہے. ان کو انگلش کی ساری گرامر آتی ہے اور ہمیں نہیں آتی. ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل پا رہے. ان بچوں نے 9 میٹرک کے ایگزام دیے، 2 سال ہمارے پاس پڑھا، مستقل یہ شکایت آتی رہی، اور آخر میں بس C گریڈ میں اور B گریڈ میں لڑکیاں پاس آؤٹ ہوتی. تو مطلب یہ میں نے جب کیس دیکھا اور سمجھا تو مجھے لگا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے بچوں کے ساتھ کہ اگر آپ ان کو غیر ضروری نمبر دے دیں جس پہ آپ پیرنٹس کو اور بچوں کو مطمئن کریں. ابھی میرا ایک اسکول میں وزٹ ہوا، وہاں پہ بچوں کو اسس کرنا تھا کہ دیکھیں کہ کیا بچے پروگریس دے رہے ہیں. ایک بچہ جو کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اس کو میتھس نہیں سمجھ آ رہی تھی. میں نے جب اس سے جو ہے بالکل بیسک کوشچنس کروائے پلس مائنس کے تو وہ نہیں کر پا رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ 5 میں بچہ آیا کیسے ہے، جب یہ ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کر سکتا تو یہ 5 میں کیسے بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے جو ٹیچر موجود تھی انہوں نے کہا کہ سر یہ پچھلے سال اینول میں فیل ہوا تھا اور جو ہمارے پرنسپل ہیں انہوں نے اسے پروموٹ کر دیا تھا. یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں بچہ فیل ہو رہا ہے، اسے نہیں آ رہا، اس کو ہم آگے بھیج رہے ہیں، تو یہ کوئی اطمینان کی بات نہیں ہے.
ابھی ہمارا اینول کا رزلٹ آئے گا، اپروکسیمیٹلی 1800 بچے ہیں، جس میں سے 15-10 بچے تو ایسے نکلیں گے جو فیل ہوں گے، ان کے والدین آ جائیں گے اسے پروموٹ کریں. لیکن میں نہیں کرتا پروموٹ، کیونکہ جب ہم آپ کو پورا سال بتاتے رہے ہیں، ہر ٹیسٹ پہ آپ کو بتایا کہ آپ کے بچے کی یہ پروگریس ہے، ہر ایگزام پہ آپ کو رزلٹ شیٹ دی ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ 6 دفعہ کنڈکٹ کر چکے ہیں، ہر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں آپ کے بچے کی پروگریس آپ کو بتائی گئی ہے، تو آپ اینول میں کیسے آ کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کریں؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نقصان اس میں سراسر بچے کا ہے. اگر آپ بچے کو پروموٹ کر دیں گے، آگے بھیج دیں گے، بچہ بھی مطمئن ہو جائے گا، والدین بھی مطمئن ہو جائیں گے، لیکن کیا اس کی بیس بنے گی؟ کیا وہ اچھا پڑھ سکے گا؟ میرے حساب سے نہیں پڑھ سکتا. بہرحال ہم سب لوگوں کو، والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اسکول والوں کو اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کرنا چاہیے. جو ہمارے ذمہ کا کام ہے انشاءاللہ ہم اس کو اپنی کیپیبلٹی، اپنی ایفرٹس کے مطابق 100% کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ کے پاس بچہ گھر پہ آ جاتا ہے اور جو اس کا ہوم ورک ہے، تو ہوم ورک کے لیے آپ بچے کو جو بھی پڑھائیں گے کوشش یہ کریں کہ اس کی ایک سیپریٹ ٹیسٹ کاپی بنائیں. جو اسے یاد کروایا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. آپ نے بچے کو ہوم ورک کروایا، ہوم ورک کروانے کے بعد وہ کاپی اس کے بیگ میں ڈال دیں کہ نیکسٹ ڈے اپنی کلاس ٹیچر کو یا اپنی پریکٹس کاپی چیک کرنا ہے. تو کلاس ٹیچر سے اس پہ ٹک کر لیتی ہیں، وہ اس کو چیک نہیں کرتی، یعنی وہ اس کو پورا پڑھ کے ایک مسٹیک نہیں نکالتی، لیکن یہ دیکھ لیتی ہیں آپ بچے نے گھر میں پڑھا ہے. آپ اس کو چیک کر لیں، ٹیچر اسے ری چیک کریں گے. اگر روزانہ بچے ایسے پڑھیں گے کہ یاد کیا، اس کو لکھا، پھر اس کے بعد جو ہے اگلے دن اس کو چیک کروایا، تو میرے حساب سے کبھی بھی بچہ فیل نہیں ہوگا، اور بلکہ وہ بہت اچھا پڑھے گا، اسے ہر چیز سمجھ آئے گی ہوگی، اور ہر کام جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کہہ لیں کہ جیسے ایگزام ہو رہے ہیں تو بھی اسے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی پڑھنا پڑے گا، پورا دن بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑے گا. تو اس چیز کو سمجھیں کہ بچے کو ہوم ورک کروانا پراپر طریقے سے پیرنٹس ڈومین میں آتا ہے، اسے پراپر طریقے سے اسکول میں پڑھانا، یاد کروانا، اور ہر ممکن یہ کوشش کرنا کہ اس کا کانسیپٹ ضرور کلیئر ہو، اسے یاد اچھے طریقے سے. اپ ٹو 3 کلاس 100% لرننگ ہماری کلاس روم میں ہوتی ہے. 4 اینڈ آنورڈ تھوڑا کام گھر کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی موسٹلی ہم بچوں کو جو ہے وہ یاد کرواتے ہیں. ہمارے آخر کے 2 پیریڈ جو ہے وہ ہم مینجمنٹ والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اسکولس میں جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ بچوں کو چیک کرتے ہوں، کہیں پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ویکلی بیسس پہ کرتے ہوں، لیکن جو ہمارے 1 کلاس سے لے کے میٹرک کلاس تک کے، ان میں 9 میٹرک کا منتھلی بیسس پہ چیک ہوتا ہے، لیکن 1 سے 8 کلاس تک کی جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کوآرڈینیٹر آخری 2 پیریڈ میں جا کے اس دن کا کام بھی دیکھتے ہیں کہ آج کیسا کروایا کاپی میں، اور یہ بھی بچوں سے کراس کوشچن کر کے پوچھتے ہیں کہ انہیں سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آیا، اور اس کی رپورٹ چھٹی میں میرے پاس آتا ہے. یعنی وہ روزانہ کی رپورٹ ہوتی ہے، اس میں اگر کسی ٹیچر کی رپورٹ ٹھیک نہ ہو تو میں فوراً اس ٹیچر کو میسیج بھیج دیتا ہوں کہ آج آپ کی کلاس کی رپورٹ صحیح نہیں، کل سے ایسا ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب بہت ایک ہی فیلڈ میں آپ بہت عرصہ گزار لیتے ہیں، آپ کے پاس ٹیکنیکس ٹولس بہت زیادہ ہوتے ہیں چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی پوری کوشش کریں گے. آپ سب بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ آئے، آپ نے اپنا وقت دیا. اس کے باوجود بھی اگر کسی قسم کی کوئی کیوری ہو، کوئی بات ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ میسیج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اور اس سیشن کا اختتام کر لیتے ہیں. پرسنل آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو، سر سے بات کرنی ہو، مجھ سے کوئی معاملہ ڈسکس کرنا ہو تو کالج کے آفس میں ہم لوگ ہوں گے اگلے 1-1.5 گھنٹے، تو آپ باری ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ہمیں اپنی صلاحیتیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق. والدین کو برقرار توجہ اور اسکول انتظامیہ کے ساتھ مل کے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق. اسکول انتظامیہ کو والدین کے مسائل سننے، بچوں کی تربیت کرنے